علی خود فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سر سے لے کر سینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل چہرے کے بالکل مشابہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ تھے۔ اور ایک مرتبہ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کہیں جا رہے تھے تو آگے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، تو آپ دیکھ کر فرماتے ہیں حضرت حسین کو کہ دیکھو یہ بیٹا تو علی کا ہے لیکن مشابہ یہ اپنے نانا کا ہے۔ تو گویا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور شباہت میں بالکل مشابہ اور عکاسی کیا کرتے تھے، عکاس تھے ان کے۔ بہرحال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ قرب ہے، قرب حاصل ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور اے اللہ آپ بھی ان سے محبت کیجیے۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا اے اللہ جو ان سے محبت کرے آپ بھی ان سے محبت کیجیے۔ بہت یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دو پھولوں کے ساتھ محبت اور عشق۔ بہرحال 7 سال کی عمر میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے نانا کا سایہ جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر اگر غور کیجئے تو عبادت کے اندر بھی بڑا شوق تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ 25 حج سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے، اور وہ بھی پیدل حج کیے۔ اور اسی طرح جو ہے عاجزی اور انکساری کس حد تک تھی، ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر جا رہے ہیں تو رستے کے اندر انہیں غربا و فقراء رستے میں جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ایسے غربا وہ نظر آتے ہیں، وہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ تو وہ غربا اور فقراء جو ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے رسول اللہ کے شہزادے اتریے اور آئیے ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی یہ چیز نہیں پیدا ہوئی یار یہ تو بڑے کم درجے کے لوگ ہیں، یہ تو زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، میں بیٹھوں گا تو میری شان گھٹ جائے گی۔ ہر کس سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر یہ بات نہیں پیدا ہوئی، فوراً اترتے ہیں اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں دیکھو میرے دوستو جس طرح میں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا ہے اب تم میری بھی دعوت کو قبول کرو اور کل کو میرے پاس بھی آ کر جو ہے وہ کھانا تناول کرو۔ یہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عاجزی اور انکساری اور سخاوت کا کیا عالم ہے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے ہوئے جب فقیر نے صدا لگائی تو نماز کو مختصر کر کے فوراً جو ہے وہ گلی کے اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک فقیر ہے کہ جس کے جسم سے فقر و فاقہ کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اس کو بلاتے ہیں اور اس کے بعد پھر خادم کو آواز دیتے ہیں کہ اے خادم گھر کے اندر فقیر کو دینے کے لیے کیا کچھ موجود ہے۔ وہ عرض کرتا ہے کہ امام عالی مقام گھر کے اندر تو صرف 200 درہم موجود ہیں جو آپ نے اپنے ہی خاندان اہل بیت میں خرچ کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا امام حسین فرماتے ہیں وہ 200 درہم لے آؤ، اب اس وقت اہل بیت سے زیادہ کوئی اور مستحق آ چکا ہے، لہٰذا وہ 200 درہم لے کر وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اس فقیر کو دیتے ہیں، اور پھر دیتے ہوئے معذرت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس صرف اس وقت اتنا ہی ہے دینے کے لیے، مزید اگر کچھ اور ہوگا تو میں وہ بھی تمہیں دے دوں گا، کسی اور کو بتا۔ یہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی سخاوت۔